اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. خواب کی تعبیر کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. خواب جو انسان دیکھتا ہے وہ بعض دفعہ تو انسان کا وہم ہوتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے، اس کی سوچیں ہوتی ہیں، جو سارا دن وہ سوچتا رہتا ہے، سارا دن جو کام میں مصروف رہتا ہے، رات کو بھی کبھی کبھار وہی خوابوں میں اس کو نظر آنے لگتا ہے. اور بعض اوقات تو خواب جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، سچے خواب جنہیں کہا جاتا ہے. اور جب علماء نے اس کی تعبیر کے حوالے سے ریسرچ کی اور دیکھا کہ خواب کی اوقات کار کیا ہیں اور جس وقت میں کوئی خواب دیکھا جاتا ہے تو اس کی تعبیر کس لحاظ سے ظاہر ہوتی ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو خواب اول شب میں آتا ہے، یعنی کہ آپ رات کو جب سوئے ہیں اور سوتے ہی جو خواب آ گیا، جلدی جلدی خواب آ گیا، اول شب میں جو خواب آتا ہے اس کی تعبیر آپ کے سامنے 5 سال بعد ظاہر ہوگی. اور جو خواب اوسط شب میں آئے، یعنی کہ آدھی رات گزرنے کے بعد آئے، اس کی تعبیر کے ظاہر ہونے میں 5 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے. اور جو خواب آخر شب میں آئے، یعنی کہ فجر کے قریب قریب آئے، وہ خواب جو ہے اس کی تعبیر 10 دن کے اندر اندر ظاہر ہو جاتی ہے. خواب کس کو سنانا چاہیے، کس سے ذکر کرنا چاہیے؟ تو یہاں پر ہمیں بہت سارے معصومین علیہ السلام کے فرامین بھی ملتے ہیں کہ جس میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب فقط اس کو سناؤ کہ جو عالم ہو، تعبیر کا علم رکھتا ہو، یا وہ یہ جانتا ہو کہ جو خواب سنانے آ رہا ہے اب مجھے یہ کیا، میرے پہ کیا ذمہ داری کیا بنتی ہے. ہر ایک کو، ہر گزرتے بندے کو، گھر کے ہر فرد کو اپنا خواب جو ہے اس طریقے سے بیان نہیں کرنا چاہیے. اب ایک واقعہ جو آپ کو سنا ہوا بھی ہے، آپ کو یادوں میں تازہ کرنے کے لیے صرف اس کا ذکر کرتا ہوں کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ اس کا جو شوہر گیا ہوا تھا، حقیقت میں گیا ہوا تھا تجارت کا سامان لے کر، تو یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو کسی نے مار دیا ہے. تو جناب سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، وہ زندہ واپس آ جائے گا. وہ زندہ واپس آ گیا. دوبارہ جب تجارت پہ گیا، اپنے کسی کام گیا، اس عورت کو پھر خواب آیا. یہ پھر سرکار کے پاس تشریف لے کر آتی ہے اور کہتی ہے، عرض کرتی ہے کہ میں نے پھر وہی خواب دیکھا ہے، اب بھی میرا جو شوہر ہے وہ باہر ہے، وہ سفر میں ہے. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ تو فکر نہ کر، تیرا شوہر جو ہے وہ صحیح سالم واپس آ جائے گا. اس کا شوہر پھر سالم واپس آ جاتا ہے، زندہ واپس آ جاتا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد تیسری مرتبہ جب وہ سامانے تجارت لے کر تجارت کے سفر پہ روانہ ہوتا ہے، اس کی زوجہ کو، اس خاتون کو تیسری مرتبہ بھی یہی خواب آتی ہے کہ کسی نے اس کو رستے میں مار دیا ہے، وہ مر چکا ہے. اب جب یہ گھر سے نکلتی ہے، جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواب سنانے کے لیے، ان سے پوچھنے کے لیے، رستے میں کوئی شخص اس کو ملتا ہے اور اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، تو اتنی پریشان ہو کہ کدھر جا رہی ہے؟ کہا مجھے جب بھی میرا شوہر تجارت کے لیے جاتا ہے، کسی کام کے لیے جاتا ہے، تو مجھے ہر وقت یہی خواب آتی ہے کہ اس کو کسی نے مار دیا ہے، اور اب بھی وہ گیا ہے تجارت کی غرض سے اور مجھے پھر یہی خواب آئی ہے کہ وہ قتل کر دیا گیا ہے، وہ مر گیا ہے. تو یہ شخص فوراً بول کے کہتا ہے یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، وہ تو مارا جائے گا. جو تجھے بار بار اس قسم کا خواب آ رہا ہے
تو وہ تو اس کا بچنا مشکل ہے، اس کو تو کوئی مار دے گا۔ یہ پریشان ہو کے گھر لوٹ جاتی ہے اور اس بندے کی لاش گھر آتی ہے، وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ اب جب پتہ لگا اس خاتون کو بھی، لوگوں نے بھی سنا کہ اس کو بار بار خواب آتی تھی، جناب سرور کائنات کے پاس جا کے یہ تعبیر بھی پوچھتی تھی، سب لوگ جناب سرور کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس خاتون کو ایک ہی خواب بار بار آیا ہے، مگر 2 مرتبہ جب تعبیر آپ سے پوچھی، اسی خواب پہ آپ نے فرمایا کہ وہ زندہ واپس آئے گا تو وہ آ گیا۔ تیسری مرتبہ یہ تعبیر اس نے کسی شخص سے پوچھی، اس نے کہا کہ وہ مر جائے گا، زندہ واپس نہیں آ سکتا، تو یہ خواب بار بار اس قسم کے آتے ہیں، تو اس کی لاش گھر آ گئی، وہ بندہ مر گیا۔ یہ ایک ہی خواب کی تعبیر میں فرق کیوں ہے؟ تو جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جاہل کے سامنے کبھی اپنے خواب کا تذکرہ مت کرو، ہر ایک کو خواب مت بتاؤ۔ خواب کی تعبیر جب تک بیان نہیں کی جاتی، اس کی تعبیر خواب دیکھنے والے کے ساتھ پھرتی رہتی ہے، یا اب سمجھنے کے لیے یہ کہیں اس کے سر پہ منڈلاتی رہتی ہے۔ ہوتا عمل تب ہے کہ جب کسی سے وہ تعبیر پوچھ لیتا ہے خواب دیکھنے والا، اور خواب دیکھنے والا جس سے تعبیر پوچھے اس کو چاہیے کہ خواب خواہ کتنا ہی کوئی برا کیوں نہ سنا دے، اس کو تعبیر ہمیشہ مثبت بتائی جائے، اچھی بتائی جائے۔ اس کا بھی ایک حوالہ ملتا ہے ہمیں قرآن مجید کی سورہ یوسف میں، جناب یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے میں ڈالا گیا، کچھ لوگوں نے، 2 افراد نے ان کے ساتھ ذکر کیا کہ ہمیں خواب آیا ہے۔ ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے روٹیاں کا بہت بڑا گٹھر جو ہے اپنے سر پہ رکھا ہے اور پرندے وہ نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اب ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں کریم لگتے ہیں، مہربان لگتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب جناب یوسف علیہ السلام نے جو پہلے شخص کو تعبیر بتائی کہ تو نے جو انگوروں کو نچوڑتے ہوئے شراب بناتے ہوئے دیکھا ہے، تو بادشاہ کے اتنا قریب ہو جائے گا، یہاں سے تجھے رہائی ملے گی، تو بادشاہ کے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اس کے کھانا پکانے کی جگہ کچن میں، باورچی خانہ میں تو وہاں تک پہنچ جائے گا اور بادشاہ کے لیے کھانے تیار کیا کرے گا۔ اور جب دوسرے نے پوچھا کہ میری خواب کی کیا تعبیر ہے، تو اس وقت جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تجھے بادشاہ اپنے پاس بلائے گا اور تجھے پھانسی کی سزا دی جائے گی، سزائے موت دی جائے گی، تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اور اتنی دیر لٹکایا جائے گا کہ تیرے سر کا مغز پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اب یہ ایک دم کہتا ہے، واللہ عالم، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے نبی کا امتحان لینے کے لیے، یا اس جوان کا جانتے تو نہیں تھی کہ یہ نبی ہے، جوان کا امتحان لینے کے لیے، یا پہلے کی خواب تھی، اپنا خواب اس نے ایڈ کر دی، کیا سچویشن تھی یہ ذکر نہیں ہے۔ یہ فوراً بول کے کہتا ہے مجھے تو خواب آیا ہی کوئی نہیں، میں نے تو خواب دیکھا ہی کوئی نہیں، میں تو ویسے ہی آپ سے بس ذکر کر رہا تھا، ذرا آپ سے کھیل رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ اس وقت جناب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تجھے خواب آیا ہے یا نہیں آیا، اب تعبیر جو میں نے بتا دی ہے تیرے ساتھ ہوگا وہی۔ تعبیر جو منہ سے نکل جاتی ہے وہی ہوتا ہے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کرنے سے پہلے ان دونوں افراد کو یہ فرمایا کہ میں جو کچھ بتاؤں گا اس علم کے ذریعے جو خدا نے عطا کیا ہے، اور میری بتائی ہوئی بات بالکل ایسی ہوگی جیسے حکم خدا بندی ہو، کہ یہ ہو کر رہے گا، یہ ہونا ہی ہے۔ جب بھی خواب آئے اس کی تعبیر کسی عالم سے پوچھیں، کسی با معرفت شخص سے پوچھیں، ہر ایک سے اپنا خواب جو ہے وہ شیئر نہ کریں، کسی کے آگے ذکر نہ کریں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں آل محمد علیہ السلام کا جو نور ہے وہ بھی خواب میں نظر آنا شروع ہو جائے، اور اپنے زمانے کے امام کو پروردگارہ ہمیں وہ بصیرت، وہ نظر اور وہ تقوی عطا فرما کہ اپنے زمانے کے امام کا دیدار کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔